نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73۔ معزز سامعین، اب ہے قوم سمود کا واقعہ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف اخاہم، ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ کالا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی اور معبود، قد یقیناً جاءتکم، میں لایا ہوں، کم تمہارے پاس، بینات من ربکم، واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتاً نشانی کے طور پر، فذروھا، پس تم اسے چھوڑ دو، تاکل کہ یہ کھاتی پیتی رہے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے، وَلَا تَمُسُّوهَا، اور تم مت اسے ہاتھ لگانا چھونا، بے سوء، برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ، ورنہ تمہیں پکڑ لے گا، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ قوم سمود یہ کون تھی؟ عاد ثانی کہلاتی ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام، یعنی قوم عاد کی باقیات میں سے ہے۔ جو ان کے اندر سے نیک لوگ بچے، ان کو اللہ نے بچا لیا، باقی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا عذاب کے ساتھ۔ تو پھر ان میں سے جو بچے تھے تو یہ ان کی باقیات ہیں، انہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ سے شمال مغرب کنارے ایک مقام ہجر پر مبعوث کی گئی تھی یہ قوم۔ اب انہوں نے ڈیمانڈ کی اپنے حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ہم آپ کو اس وقت اللہ کا نبی مانیں گے اگر آپ پہاڑ سے ہمارے لیے اونٹنی نہ وہ نکالیں اور اونٹنی بچہ دیں ہمارے سامنے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی اس اونٹنی کا ایک دن پانی پینے کی باری مقرر کر دی اور کھانے پینے کی، اور دوسرے دن پوری بستی کے لوگوں کی۔ تو اس وقت کنویں ہوا کرتے تھے، تو اونٹنی معجزاتی چونکہ اونٹنی تھی تو یہ سارا پانی اور ان کے کھیت چر جاتی تھی۔ پھر انہیں یعنی فاقے ہونے لگے۔ ان میں سے ایک بدبخت اٹھا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ ہماری ہر چیز کھا پی جاتی ہے، ختم کر جاتی ہے۔ تو اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں۔ تو اونٹنی کے یعنی 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ گیا تھا اس قوم پر، یہ ان کے مطالبے پر بھیجی گئی تھی۔ تو اب ہر نبی جو آیا اس نے کیا کیا؟ توحید کی دعوت دی۔ یہ چونکہ جزیرہ نما عرب کے ارد گرد کے ملک اور علاقے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کفار قریش کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی ایک رسول آ چکے ہیں، جس طرح پہلے رسول آئے تھے یعنی جزیرہ نما عرب کے ارد گرد بنی اسرائیل میں سے۔ اب ان کی قوموں نے کہنا نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ گیا۔ اگر تم بھی نہیں سدھرو گے، اپنے نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ کسی پر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ لیکن جب لوگ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے رسولوں کے آگاہ کر دینے کے بعد۔ اب ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، کلمہ طیبہ لے کر آیا کہ لوگو اللہ کی بندگی کرو، لا نہیں الہ معبود الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ہر نبی نے جب توحید کی دعوت دی تو ان کی قوم ان کی دشمن بن گئی۔ جنہوں نے ایمان لانا تھا، زرخیز زمینیں، زرخیز دل، وہ تو ایمان لائے، باقی کیا ہے، ختم ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو برائی کے ساتھ یعنی کسی غلط نیت سے نہ ہاتھ لگانا، مارنے کی نیت سے، ختم کرنے کی نیت سے، ورنہ کیا ہوگا، اس کے جواب میں تمہیں دردناک عذاب پہنچ جائے گا۔ یعنی دردناک عذاب کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشینی دی، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد اس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، خلافہ دی، وَبَوَّاكُمْ، اور اس نے تمہیں آباد کیا، فی الارض زمین میں، تتخذون من سہولها، تم بناتے ہو یعنی تم بناتے ہو اس زمین کے میدانوں میں، قصوروں، محلات،
وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو بیوتاً گھر بنانے کے لیے فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللہِ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی شانوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور تم مت بنو زمین میں فسادی بن کر۔ یعنی کہ اللہ بتا رہے ہیں قوم عاد کے بعد اس نے تمہیں کس طرح زمین میں آباد کیا، پھر اتنے طاقتور تم لوگ تھے، یعنی اب کفار قریش کو اللہ بتا رہے ہیں یعنی کہ وہ کتنے طاقتور لوگ تھے جو میدانوں میں بھی اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنے خوبصورت محلات بناتے تھے۔ فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللہِ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو 3 چیزوں سے آگاہی دو۔ ایک تو انہیں یاد دہانی دلاؤ بِأَنْعُمِ اللہِ اللہ کے انعامات جو اللہ نے کیے، پھر ایام اللہ اللہ کے دنوں سے انہیں ڈراؤ جو جن دنوں پر یعنی عذاب آیا تھا، خبردار کرو۔ فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللہِ پھر اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی شانوں سے انہیں خبردار کرو، بتاؤ انہیں، اللہ کے قریب کرو۔ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی شانوں کو، اللہ کے انعامات کو یاد کرو اور زمین میں فسادی نہ بنو۔ یعنی زمین میں فساد یہ ہے کہ اب ایک اصلاح ہو چکی تھی، جو پیچھے نبی گزرے انہوں نے اصلاح کر دی زمین میں، اس میں سے شرک ہر چیز کا خاتمہ کر دیا، اور جو نیک صالح لوگ بچے تھے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے آباد کیا۔ ان صالح لوگوں میں سے کچھ نیک اور کچھ بد پیدا ہوتے ہیں، تو اس طرح پھر زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اب کفار قریش کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نبیوں کے ذریعے سے اصلاح کر چکا ہے، اب تم زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ کہا اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو کمزور تھے، لمن آمن منہم وہ جو ایمان لا چکے تھے حضرت صالح علیہ السلام پر، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، تم کہتے ہو، انا صالح مرسلہ کہ واقعی ہی صالح مرسل من ربہ بھیجا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ قالوا تو انہوں نے کہا، ان بما ارسل بہ مؤمنون ہاں جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی متکبر لیڈر، اب مکہ کے بھی لیڈر لوگ ایمان نہیں لائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ بھی لیڈر جھٹلاتے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں لیڈروں نے کمزوروں سے پوچھا، جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، کہ کیا تم واقعی اس کو رسول مان رہے ہو صالح کو؟ انہوں نے کہا ہاں جو کچھ یہ لے کر آئے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قال الذین استکبروا کہا ان لوگوں نے جو تکبر کرتے تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، ان بالذی بے شک وہ چیز امن تم جس پر تم ایمان لائے ہو، بھی اس چیز پر کافرون ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کوئی مجرم اعتراف جرم نہ کر لے۔ اب یہ کیا تھا، انہوں نے اعتراف جرم کیا، تو جب اعتراف جرم کر لیتا ہے پھر اسے سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ کا قانون بھی یہی ہے، جب تک کہ مجرم خود اعتراف جرم نہ کر لیں۔ اب انہوں نے کیا کہا، ان متکبر لیڈروں نے کہا اچھا جو چیز صالح لے کے آئے ہیں جس پر تم ایمان لا رہے ہو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کو مار ڈالا۔ وَآتَوْا اور سرکشی کی، عن امر ربہم اپنے رب کے حکم کی، وَقَالُوا یا صالح ائتنا اور انہوں نے کہا کہ اے صالح لے آ، بما تعدنا جس کا تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے، ان کنت من المرسلین واقعی اگر تو رسول ہے تو یہ عذاب ہم پر لے آ۔ یعنی اللہ نے فرمایا تھا کہ دردناک عذاب آ جائے گا اگر تم اسے برائی کے ساتھ ہاتھ لگاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اللہ کے حکم سے سرکشی کی۔ یعنی غلطی تو معاف کرتا ہے اللہ، لیکن سرکش کو معاف نہیں کرتا، وہ بھی اگر سرکش بن جائے، ڈٹ جائے اس کے اوپر، تو انہوں نے بھی سرکشی کی، اپنے رب کے حکم کی اور اس عذاب کی ڈیمانڈ کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی کی صورت میں مقرر کی تھی، تو پھر ان پر عذاب آ گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس انہیں ایک دھماکے نے، ایک کڑک نے، ایک زلزلے نے آ پکڑا، یہ اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے۔ یعنی ایک سرسراہٹ، ایک زلزلے کی شکل کی ایک بڑا دھماکہ آیا اور یہ سب اوندھے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں،
عذاب یعنی ان کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی تھی، اس کے بعد ان پر عذاب آ گیا۔ اگر یہ 3 دن میں بھی اللہ سے رجوع کرتے، اللہ کے آگے جھک جاتے تو عذاب ان سے ٹل سکتا تھا، لیکن یہ سرکش ہو چکے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آ گئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، حضرت صالح علیہ السلام ان سے منہ پھیر کر چل پڑے، وقالا، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، یقیناً میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، اور لیکن تم تو پسند ہی نہیں کرتے خیر خواہوں کو۔ یعنی یہ ان کا پہلا جملہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی ادھر بتایا کہ انہوں نے فرمایا میں نے تو اپنی قوم کی بہت خیر خواہی کی، میں نے تو انہیں ہر حوالے سے سمجھایا، لیکن میری قوم تم لوگوں نے خیر خواہی کو پسند ہی نہیں کیا۔ یعنی ہم اپنے والدین پر بھی شک کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہمارا رسول ہوتا ہے وہ تو ہمارا کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں کس طرح جہنم سے کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے اسی تکبر میں، اسی گھمنڈ میں، اسی والدین کے طور طریقے پر جمے رہتے ہیں۔ وقت کے رسول جو آ کر ہم جیسی ڈیٹھ قوموں کو سمجھائیں تو ہم بجائے اس کے کہ توجہ کریں کہ وقت کا رسول آیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے منتخب ایک نمائندہ ہے، تو اس کی توجہ دینے کے بجائے ہم اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے دیکھتے ہیں، اسی جہالت پر ڈٹے رہتے ہیں جس جہالت پر ہم رسالت کے آنے سے پہلے تھے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقوم ہی، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسا کام دنیا میں پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اب کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یہ اور حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، ان کے آگ کے نکلنے کے بعد یعنی صحیح سالم یہ دونوں ایمان لائے، پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی۔ پھر یہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یہ شام کے جنوب میں فلسطین کا جو علاقہ ہے، مشرقی اردن کہلاتا ہے، یہ علاقہ اس کا یعنی بڑا جو شہر ہے اس کا نام صدوم تھا، یہ صدوم کے علاقے میں رہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ صدوم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا علاقہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام صدوم میں یعنی اپنی بیوی کے علاقے میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جب گئے تو انہوں نے کیا کیا، یعنی ان کی قوم اتنی بری اس میں گناہ میں مبتلا تھی، تو بجائے انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے بجائے پہلے اپنی قوم کو بتایا کہ تمہارے اندر یہ بہت بڑی جو برائی ہے یعنی اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ اب اگر ہم جائیں ایک ایسی قوم کی طرف جو گندگی کھا رہی ہو تو ہم اسے دین کی دعوت دینے کے بجائے پہلے بتائیں گے کہ یہ گندی حرام چیز ہے، تم اسے کیوں کھا رہے ہو، یعنی اس برائی سے جب ہم اسے نکالیں گے، جیسے کوئی نشے کی صورت میں ہم نے کسی کو پایا، کوئی نشائی ہے پوری قوم، اسے پہلے نشے سے نکالیں گے پھر دین کی دعوت دیں گے، یہ بھی اس برے نشے میں مبتلا تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب ان کی قوم کے پاس گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دینے سے پہلے اس برائی سے نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتے ہیں لوط کو جہاں بھیجا تو وہ پوری کی پوری قوم اس برائی میں مبتلا تھی، یعنی اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی برائی، اس طرح کھلے عام برائی کسی قوم میں بھی نہیں پائی گئی، یعنی فرد فرد میں اگر ہوگی تو ہوگی، لیکن پوری قوم اس طرح برائی میں مبتلا نہیں تھی جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم برائی میں مبتلا تھی، یہ غیر فطری کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، انکم لا تاتون الرجال شہوۃ، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزری ہوئی قوم ہو، یعنی یہ غیر فطری طریقے سے یعنی یہ مردوں کے پاس جاتے اور عورتوں کو چھوڑ کر غیر فطری کام کرتے تھے۔
وما کانا جواب قوم ہی، نہیں تھا اس کی قوم کے پاس کوئی بھی جواب، الا سوائے اس بات کے ان قالوا اخرجوہم من قریاتکم، انہوں نے کہا نکال دو اسے اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک بنتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے، لیکن انہوں نے کہا یہ تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک بنتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے یعنی حضرت صرف لوط علیہ السلام کا گھرانہ ہی تھا جس میں ان کی بیوی کے علاوہ جو ان کے باقی بیٹے تھے تو اور باقی بیویاں بھی تھیں، تو وہ نیک اچھے لوگ تھے، باقی یعنی اس بستی میں کوئی بھی ایسا گھرانہ نہیں تھا جو اس طرح ہوتا۔ انہوں نے کہا اسی ایک گھرانے کو نکال دو اپنی بستی سے، یہی لوگ اس میں پاک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پس ہم نے نجات دی اس سے یعنی لوط علیہ السلام کو، اہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین جو تھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی صرف اس کی بیوی پیچھے رہ گئی، باقی جو حضرت لوط علیہ السلام کا پورا گھرانہ تھا اس میں سے سب نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی عورت کے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطْرًا، اور ہم نے برسائی اس پر بارش، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان پر میں نے بارش برسا دی، اور یہ بھی پتھروں کی بارش تھی، آگے وضاحت آ جائے گی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش برسا دی تھی، ان پر بری بارش اللہ کی طرف سے، اللہ کی ناراضگی اور غضب والی بارش۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔